تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طلاقیں 3 ہیں، یہاں پہ ان 3 طلاق کو ذکر فرما دیں۔ اب علماء نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی 3 سے زیادہ طلاق دے گا، جیسے بعض دفعہ آدمی جوش میں آ کر 100 50 1000 اس طرح طلاقیں دے دیتا ہے، تمہیں 100 طلاقیں 1000 طلاقیں وغیرہ، تو یہ بیکار ہے، یہ کل عدم ہو جاتی ہیں، اور 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، باقی سب بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ تو 3 مکمل ایک عورت کے ساتھ ایک شخص کو، ایک مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار، اور یہ پوری زندگی میں ہے اختیار۔ اگر اس نے ایک ایک کر کے زندگی بھر طلاق دی تو ٹوٹل 3 پر جا کے ختم ہو جائے گا معاملہ، چاہے ایک 10 سال پہلے دی، پھر دوسری 10 سال بعد، 20 سال بعد، پھر تیسری 50 سال بعد، جب بھی دی وہ کاؤنٹ ہوگی۔ اگر رجوع کر لیا، اور اگر رجوع نہیں کیا اور طلاق دے کے چھوڑ دیا، اور پھر وہ چلی گئی کسی اور کے نکاح میں، ایک طلاق دی تھی یا 2 دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، اور پھر اسی طرح جیسے 3 طلاق کے بعد ہوتا ہے پھر دوبارہ نکاح میں آئی، تو اب 1 یا 2 طلاقیں کل عدم ہو جائیں گی، اب پھر سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی، یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے سے نکاح کی صورت میں جتنی بھی طلاقیں دی ہوتی ہیں وہ سب کاؤنٹ لیس ہو جاتی ہیں، وہ پھر کاؤنٹنگ میں نہیں آتی، وہ کل عدم ہو جاتی ہیں یہ۔ اور اگر دوسرے سے نکاح نہیں ہوا تو پھر زندگی میں جب بھی اس سے نکاح کرے گا تو اب پھر وہ وہیں سے کاؤنٹ ہوگا، جتنی دے دی وہ رہیں گے، اور اس کے بعد جتنی بچی ہیں اس کا اختیار، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب رجوع کے حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ طلاق، دیکھیے کون سی طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں اور کون سی طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ تو طلاق ایک تو ہوتی ہے رجعی طلاق جو ہوتی ہے یہ لفظ طلاق کے ساتھ ہوتی ہے، لفظ طلاق ہے جس میں استعمال ہوا، تو یہ 1 دیں یا 2، تو اس کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے عدت کے اندر۔ عدت جو ہے وہ 3 قروء بتائی گئی ہے، یعنی 3 ماہواریاں جو 3 مہینے کے برابر ہوتی ہیں تقریباً، تو 3 ماہواری یہ عدت ہے، اس کے اندر رجوع کر لیں، اور رجوع یہ ہے کہ بھئی میں نے رجوع کیا، بس اس سے مل لے، کچھ الفاظ میں کہہ دے یا ویسے اس سے مل لے تو رجوع ہو جائے گا، اس میں نکاح کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی نکاح کر لے دوبارہ تو یہ بھی رجوع ہو جائے گا، اور گواہ بنانے کی صورت میں گواہ بنا کر لے تو یہ بھی اچھا ہے، اور بغیر گواہوں کے تنہائی میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو 1 یا 2 طلاقیں رجعی جب دیں گے تو رجوع کا اختیار۔ اگر رجعی نہیں دی طلاقیں، دوسری دی، یعنی لفظ طلاق کے ساتھ نہیں دی، کسی اور لفظ کے ساتھ دی، تو اس کو کہتے ہیں بائن، جیسے تو نکل جا، چلی جا، دفع ہو جا، اس طرح کے الفاظ، اس میں طلاق کی نیت کر لی، یا اس کو اپنی ماں بہن کہہ دیا، بیوی کو اپنی ماں بہن کہہ دیا طلاق کی نیت سے، یہ ذہن میں رہے، طلاق کی نیت سے اگر ماں بہن کہہ دیا، ویسے نہیں، تو اب طلاق بائن پڑ جائے گی۔ نکل جا، چلی جا، یہ الفاظ اسی طرح کے، اور یہ ماں بہن کا طلاق کی نیت سے، تو یہ طلاق بائن پڑ گئی۔ اب 1 دیں یا 2 بائن، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں عورت فی الفور نکاح سے نکل جاتی ہے، اسی وقت نکاح سے نکل گئی، نکاح ختم ہو گیا، اب نکاح ہی ہو سکتا ہے، نکاح ہوگا، تو اب نکاح چاہے عدت کے اندر کر لے یا عدت کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں عورت کی مرضی سے ہوگا، نکاح کا جب سوال پیدا ہوگا تو عورت کی مرضی سے ہوگا، اکیلے 1 سائیڈڈ نہیں ہوگا یہ کہ شوہر اپنی مرضی سے کر لے، تو یہ طلاق بائن کا حکم۔ اچھا، وہ جو طلاق رجعی اس سے پہلے میں نے بتائی کہ جس میں رجوع کا اختیار ہے عدت کے اندر، اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر عدت گزر گئی تو پھر رجوع کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر نکاح ہوگا، اور وہی پھر عورت کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ اب نکاح کا مسئلہ ہے تو عورت کی مرضی سے ہوگا، اگر وہ چاہے تو انکار کر دے،
اس لیے عدت کے اندر اندر طلاق رجعی میں رجوع کر لیں، ورنہ پھر عورت خود مختار ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن میں عورت فی الفور خود مختار ہو گئی اور اب اس سے صرف نکاح ہو سکتا ہے اس کی مرضی سے۔ یہ حکم ہے 1 اور 2 طلاقوں کا اور رجعی اور بائن کا۔ اب آئیے ہم تیسری طلاق پہ پہنچ جاتے ہیں، رجعی سے یا بائن سے، دونوں صورتوں میں اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ حکم ہے جو پہلے بتا دی، یعنی اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا اس سے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ یہ 3 طلاقوں کے بعد یہ حکم ہے۔ تو یہ طلاق کے احکام ہیں۔